اہل تشیع جو ہے ہمارے بھائی، وہ جو ہے پیسے دے کے نماز پڑھواتے ہیں، یہاں تک کہا جاتا ہے. تو یہ بات کہاں تک درست ہے؟ ہاں دیکھیے، پیسے دے کے نماز پڑھواتے ہیں، یہ بات حقیقت ہے، لیکن کب؟ وہ کس کے لیے ہے؟ جی وہ کس کے لیے ہے؟ وہ جو ہے، جیسے ہم دیکھتے ہیں ہمارے یہاں دنیا سے کوئی رخصت ہو جائے، جی دنیا سے کوئی رخصت ہو جائے، جی اور اگر اتنی زیادہ اس کے اوپر قضا نمازیں ہوں کہ اچھا ادا نہ کی جا سکتی ہوں، اچھا تو اس کے جو دیکھیے، پہلے تو بڑے بیٹے کے اوپر واجب ہے اپنے والد کی نماز جتنی قضا ہیں اس کو ادا کرے. اچھا اگر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بھائی بڑے بیٹے کے پاس اتنا وقت نہیں ہو جی تو اجرت دے کر، لیکن اس شخص کی جس کے لیے عبادت کا دروازہ بند ہو چکا ہے. اچھا جی، یہ غلط فہمی ایک ہو سکتی ہے. جیسے مثلا ہم اور آپ پیسے دے کے نماز نہیں پڑھوا سکتے، حیات میں نہیں ہے. اس وقت تک جب اس کی عبادت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، یعنی اس کی آنکھیں بند ہو چکی ہیں، وہ دنیا سے شخص جا چکا ہے، دنیا فانی سے جا چکا ہے. اب کیا ہے، جب عالم میں محشر میں کیا ہوگا، جی جب حساب و کتاب ہوگا، تو ایصال ثواب، ہم اہل تشیع کے ایک لفظ ہے ایصال ثواب، جی یعنی ہم ان کو ثواب پہنچائیں. جی وہ کسی بھی ذریعے پہنچایا جا سکتا ہے، اس کے بہت سارے طریقے ہیں. بالکل آپ اہل بیت علیہ السلام کو صلوات پڑھیے، اور صلوات پڑھ کے کہیے کہ اس درود کا ثواب میں اپنے بزرگوں کے لیے جی حاصل کر رہا ہوں. جی جی اور اسی طرح جو ان کا عمل ہے، جی دیکھیے عقیدے کا کوئی بدل نہیں ہے، جی عقیدے کو کوئی نہیں سدھار سکتا، جی جی لیکن عمل کو ہو سکتا ہے کہ اگر ان کے گزرنے کے بعد ان کے اولادیں جو ہیں وہ پہنچا سکتی ہیں. جی. اسی لیے قضا روزے آپ دیکھتے ہیں، کسی شخص کے اوپر اگر حج واجب ہے، اگر حج واجب ہے، صاحب استطاعت ہے، حج واجب ہے، لیکن وہ حج نہیں کر پائے اور دنیا سے رخصت ہو جائے، تو اس کی اولاد کے اوپر واجب ہے وہ حج بدل کروائے، یعنی کسی اور شخص کو اس نیت سے حج پہ بھیجے. حج بدل کا تو ہے. ہاں، یہ حج بھی عبادت ہے، نماز بھی عبادت ہے. جی جب حج بدل اجرت دے کے کروائی جاتی ہے، جی تو نماز بھی اجرت دے کر، وہ بھی اس شخصیت کی جس کے لیے عبادت کے دروازے بند ہو چکے ہیں، یعنی وہ دنیا سے رخصت ہو چکا ہے. نہ کہ ہاں یہ غلط فہمی میں ویسے کوئی آپ کے ویورز کے ذریعے کو بتا دوں، میں آپ کے ناظرین کو بتا دوں کہ یہ غلط فہمی میں نہ ہو کہ اہل تشیع جو ہے، اب جیسے میں اپنی نماز اجرت دے کے نہیں پڑھوا سکتا ہوں. جی یہ انہی لوگوں کے لیے فیسلٹی ہے جب دنیا سے چلے جائیں. ہاں اچھا، ویسے جو ہے ساری حیات میں نہیں، حیات میں میرے اوپر واجب ہے بھائی. جی 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 میرے اوپر واجب ہے وہ نماز. اچھا جی. تو یہ بھی تو طریقہ ہو سکتا ہے مولانا صاحب، جیسے اب ایصال ثواب اگر ہمیں کرنا ہی ہے، جیسے مسجد کے اندر نل لگوا دیا، یہ ٹنکی لگوا دی. میں نے ابھی آپ سے آغاز میں نے ابھی سب سے پہلے ایک جملہ کہا تھا میں نے کہ ایصال ثواب کے بہت سارے ذریعے ہیں. جی ایصال ثواب کے بہت سارے ذریعے ہیں. جی ایصال ثواب کے لیے ذریعے دیکھیے، ایک بات بتائیں، ہم دیکھیں کہ اللہ نے کیا کہا ہے کہ انسانوں کی مدد کرو. حضور کی حدیث ہے کہ اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھو. یہ مت دیکھو پڑوسی شیعہ ہے، سنی ہے، ہندو ہے، مسلمان. جی بالکل، لفظ پڑوسی ہے، جی چاہے وہ کسی بھی مسلک سے. جی اب ہم جیسے شدید گرمی کا دور ہے، سڑک پہ لوگ گزر رہے ہیں، ہم پانی کے 4-5 گھڑے پانی کے رکھوا دیں اپنے بزرگوں کے نام سے ایصال ثواب کے لیے، تو ایصال ثواب اس کو پہنچے گا. مسجد بنوا دیں، جی اس کا بھی طریقہ ہے. اب میرے اتنی استطاعت نہیں ہے کہ میں مسجد تعمیر کروا سکوں. جی اللہ نے کہا ہے دیکھو، وہ جو ہے وہ تو خلوص کو پسند کرتا ہے نا. اگر خلوص ہے، نیت ہے، تو آپ اللہ کے اپنے بزرگوں کی ایصال ثواب کے لیے اس کی بارگاہ میں آپ 1 گلاس پانی پلا دیے، خالی بہت ہے، اگر نیت ہے. اور اگر خلوص نیت نہیں ہے، اگر لقلقے زبانی ہو یا پھر دنیاوی دکھاوے کے لیے ہو، تو آپ کچھ بھی کر دیجیے. وہ تو بے شک دیکھیے، دنیا میں آپ کسی سے بھی جھوٹ بول سکتے ہیں، 2 شخصیت سے کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے، کہ اپنے آپ سے، ایک معبود سے. بالکل صحیح. لہٰذا ایصال ثواب کے بہت سارے ذریعے ہیں، ایصال ثواب پہنچایا جا سکتا ہے. لیکن وہ نمازیں جو ہیں نا، وہ واجب ہیں. جو ہمارے بزرگ، اگر ہمارے بزرگ یا آپ کے بزرگ قضا ہو گئی، اگر وہ قضا نمازیں ادا نہیں کرائے گا، ان کا بیٹا جو بھی ان کے اہل و عیال ہیں وہ ادا نہیں کروائیں گے، تو ان کے نامہ اعمال میں وہ نمازوں کا حصہ خالی ہے. اچھا، مثلا ہاں، میرے اوپر 55 سال کی نماز واجب تھی. 70 سال کی عمر میں انتقال ہوا، 15 سال میں بالغ ہوا. یعنی کہ 15 سال سے پہلے کا سوال نہیں ہے. اس کے بعد بالغ ہونے کے بعد جو عبادتیں واجب ہو رہی ہیں، بالغ ہونے کے سن بلوغ پر جب پہنچے، اس کے 55 سال کی عبادتیں واجب ہیں. اگر 5 سال کی نماز قضا ہے، تو نامہ اعمال میں جو بیٹھے ہیں نا فرشتے، انہوں نے لکھ دیا
وہ لکھ دیا انہوں نے کہ صاحب کہ علی رضا صاحب کی 5 سال کی نمازیں قضا ہیں. جی. اب یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر اہل و عیال ان کا بیٹا لائق ہے جی. تو پھر وہ نمازیں ادا کروا سکتا ہے اجرت دے کر, اور بہتر یہ ہے کہ وہ خود ادا کرے. اچھا اچھا. ہاں, اگر کبھی کبھی ایسا ہو کہ بیٹا بیچارہ خود ہی نماز نہ پڑھتا ہو, نمازی نہ ہو, جی جی, تو اپنے والدین کی, یا پھر اتنی زیادہ نمازیں قضا ہوں والدین کی کہ ادا نہ کی جا سکتی ہوں. جی جی. عموماً کیا ہوتا ہے, جیسے واقعی پیسے دے کے کروایا جاتا ہے یا خود ہی عمل کیا جاتا ہے اپنے اوپر, عموماً کیا ہوتا ہے, میں یہ جاننا چاہتا ہوں. نہیں دیکھیے, کروایا جو جاتا ہے عموماً کوشش کری جاتی ہے, اب یہ تو پرسنٹیج تو ہم نہیں بتا سکتے اس میں, کہ کوشش کری جاتی ہے کہ والدین کی نماز اولاد ادا کرے جتنی قضا رہ گئی ہو. اور اسے کبھی کبھی ایک مسئلہ ایک اور آتا ہے ہمارے ساتھ کہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا نا. جی. بھائی آپ کو اب یہ معلوم ہے آپ کے کتنے سال کی وقت کی نمازیں قضا ہیں, اس بات کا علم آپ کو ہے. اگر آپ کی اولاد کو علم نہیں ہے تو اسے کیسے معلوم ہوگا ہمارے والد کی یہ ہماری والدہ کی اتنے برس کی نماز قضا ہے, عبادت قضا ہے, تو اس کو کیسے ادا دیا جائے. عموماً یہ ہے کہ جتنا کوشش کی جائے اس کے لیے ایصال ثواب کیا جائے. باقی اللہ رحمان بھی ہے, اللہ رحیم بھی ہے, اور یہی کوشش کی جاتی ہے کہ اللہ روز قیامت, یہی دعا ہے کہ اللہ اپنے عدل سے کام نہ لیجیے, اپنے رحمانیت سے کام لیجیے. اگر وہ عدل کے ترازو میں تولے گا تو جنت خالی رہ جائے گی. بالکل. تو بہت خوب ہو گیا. اہل تشیع کے اندر کہا جاتا ہے کہ جو ہے تھوک کر کھلاتے